باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ایمان اللہ پہ لاتے ہیں تو پھر زندگی انسان کی بیلنس ہو جاتی ہے، گھر بھی کام بھی۔ جب آدمی یہ سوچ لے میں نے مرنا ہے جانا ہے تو پھر کیا چیزوں کے لیے لڑنا، پیسوں کے لیے لڑنا، آپس میں لڑنا۔ تو اب یہ بیلنس آؤٹ ٹیکسز اتنے ہیں، وہ لوگ جن کو کام کی سمجھ نہیں ہے انہوں نے ٹیکسز ڈالے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، 2-3 سال میں خود بھی بیٹھ جائیں گے اور یہ سب کو بٹھا دیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اکثر زمین پہ لوگ جو آباد ہیں گمراہ ہیں، یہ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، میرے خیال سے ایسا کر لیتے ہیں، کوئی ورکنگ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پاکستان کا دیکھ لینا، چاند پہ جا رہے ہیں، گٹر ابھر رہے ہیں، بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ یہ عوام کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے؟ ہم نے کیا دنیا سے ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل لینا ہے کہ ہم بھی چاند پہ گئے اور ادھر حالت خراب ہے؟ کوئی ایک آدمی دعا کرنے والا نہیں ہوگا حکومت کے لیے، لوگوں کے لیے پیچھے سے، گھر والے بھی نہیں کریں گے، سب مزے کے ساتھ ہیں۔ پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، ماما چاچا ہے، پیسے نہیں ہے تو کوئی ماما چاچا ابا اماں کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ 2 بھائیوں کا قصہ، داؤد علیہ السلام کے بعد 2 بھائی آئے تو انہوں نے کہا اکثر شریک ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، ایمان لائے، نیک عمل کیا، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اب حج عمرہ، نماز کیا، زکوٰۃ کی، خیرات کی، لوگوں کی خوب مدد کی، اور اس کے بعد جب قرآن کا حساب نہیں سمجھا تو پھر یہ غلطی کر دی۔ غلطی کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہوئی تھی، جنت بھی گئی۔ دنیا میں چانس بہت زیادہ ہیں، غلطی کر جائے گا اور اس کا سارے اعمال چلے جائیں گے۔ تو اس لیے پھونک پھونک کے چلنا ہے، اللہ کی بات سن کے سمجھ کے پھر ایکشن لینا ہے۔ اپنی مرضی سے یہ مارا ماری، گالم گلوچ، یہ جانور والی زندگی ہے۔ مطلب پوری دنیا میں جہالت بھری پڑی ہوئی ہے، یہودی نے اپنا نہیں پڑھا، کرسچن نے اپنا نہیں پڑھا، وہ بھی ننگے لڑ رہے ہوتے ہیں، مارا ماری، اور کہیں اچھا کر دیتے ہیں، کہیں بہت برا کر لیتے ہیں، تو ڈیبٹ کا کریڈٹ ہو گیا، بیلنس کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت سنتے ہیں سورہ صاد کی 23-24 کیا بتا رہی ہے اسی کے بارے میں؟ 2 بھائی جو قصہ لے کے آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ Indeed, this, my brother, has 99 ewes, and I have 1 ewe. So he said, entrust her to me, and he overpowered me in speech. David said, he has certainly wronged you in demanding your ewe in addition to his ewes. And indeed, many associates oppress one another, except for those who believe and do righteous deeds, and few are they. And David became certain that we had tried him, and he asked forgiveness of his Lord, and fell down bowing in prostration, and turned in repentance to Allah. So we forgave him that, and indeed اب یہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ بولتے ہیں 90%، 95% آپ ہماری خدمت کرو، سروس دیتے رہو، اور جو آپ کے ہیں رائٹس، جو آپ کے حقوق ہیں، وہ بولتے ہیں ہمارے سے تو 1-2%، 2% آپ خدمت لے لو۔ یہ ہم اتنا کر سکتے ہیں، یعنی کہ 98% کام کے اندر شیر غیب ہے۔ کاروبار میں، نوکریوں میں، بزنس میں لوگ سمجھتے ہیں پیسہ لگا کے کاروبار کر لیں گے، پیسہ لگا کے سروس 98% غائب ہے، وہ کوئی کرتا ہی نہیں، سستی کائلی ساتھ میں، وہ اللہ کا مطلب شیطان ساتھ میں، وہ اس کو کرنے نہیں دیتا۔ پھر لوگوں کی جب پرانی پریکٹس ایسی ہو جائے کام نہ کرنے کی، نکمے
بیٹھ کے کھانے کی، بیٹھ کے بس وہ پلیٹ میں ڈال کے لا کے منہ میں ان کے پانی بھی دے دو، چیزیں بھی دے دو، تو ان کی وہی عادت پڑ جاتی ہے. پھر وہاں بات ختم نہیں ہوتی، پھر ان کی اولاد میں بھی وہی چلی جاتی ہے. پھر وہ جو جتنے امیر لوگ ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے پانی لے آؤ، چائے لے آؤ، وہ کچھ کرتے نہیں، سبزی سودا نوکر لے کے آتے ہیں. تو جب وہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کے بچے جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں دماغی طور. پریکٹس میک مین پرفیکٹ. جب آپ اسٹرگل کرو گے، محنت کرو گے، کام کرو گے، ٹھیک ہے آپ کو پتھر تو نہیں توڑنے، آپ کو آٹے تو نہیں اٹھانے، لیکن اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ ویک ہو جاؤ گے، بالکل ویک، دماغ ویک. کام کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، پھر قرآن سننے سے بھی اور تیز ہوتا ہے. تیز ہونے کا مطلب ہے پریکٹس میں آتا ہے. نہیں تو آپ لیزی، سستی. اس کی دعا ہے اللہ سستی کالی بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. گھر کے کام، آفس کے کام، نماز، آنا جانا، آدمی ایکٹیو رہتا ہے. نہیں تو یہ بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب جام ہو جانا، بستر پکڑنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنے آپ کو بیلنس کریں تاکہ آپ کے اعمال نامے میں اچھے اعمال لکھے ہوں، تاکہ قیامت والے دن آپ جو ہے وہ بچ سکیں. نہیں تو علم لے کے ہم خالی میں ڈگری دکھاؤں عالم کی، مفتی کی، تو وہ تو نہیں چلے گی. اعمال، علم، ایمان، اخلاص کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لوگوں کے حساب کر کے میری جان تو نہیں چھوٹے گی، مجھے اپنا حساب دینا ہے، لوگوں کو اپنا. جزاک اللہ. السلام علیکم.